बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 21 जून है, हफ्ते का दिन है और जंग गले पड़ गई है। नेतन्याहू जो कि एक अरसा से साल से ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा था, हमले के लिए पर तोल रहा था, अमेरिका को कन्विंस करने की कोशिशें कर रहा था, अब बाकायदा तौर पर यह कहा जा रहा है कि ईरान के ऊपर हमले को लेकर मिसकैलकुलेशन हुई है और ये अपनी ताकत से ज्यादा बोझ उठा लिया गया है। और फिर बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती है, बल्कि जो साबिक सदर अमेरिका के हैं बिल क्लिंटन, उसकी जानिब से कहा गया कि ये जो हालात हैं, ये जो मामलात बने हुए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पहलू है और वो नेतन्याहू अपने ऑफिस को होल्ड करना चाहता है, अपने ऑफिस में मजीद रहना चाहता है, क्योंकि अपनी कुर्सी को बचाना चाहता है। इस वजह से उसने ये जंग छेड़ी है और यही उसके गले पड़ गई है। अभी क्या हुआ है? अभी ईरान की जानिब से इजरायली न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने के हवाले से खबर है और बाकायदा तौर पर जो डिमोना साइट को निशाना बनाने का ऐलान किया गया है। आज ईरान की जानिब से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और ड्रोन्स ने पूरे इजराइल के अंदर खलबली मचा के रख दी, जबकि इस वक्त जो 200 किलोमीटर एरिया है वहां पर धमाकों की इतलात हैं। कम्युनिकेशन सेंटर जो है वो निशाना बने हैं, असला फैक्ट्रीज जो हैं वो निशाना बनी, और फिर जो इस्लामी मालिक हैं अब वो भी खुलकर सामने आना शुरू हो गए। जिस तरीके से पहले आपको मालूम है कि जिस तरह से एक ताकत का तवाजुन देखते हुए फैसले होते हैं, चाहे वो अरब मुल्क हो, चाहे वो मुसलमान मुल्क हो, इस तरह से जो ताकत जिसके पास होती है उसी तरफ फैसले होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से ईरान को कहा गया था कि जी हम सालिसी कराते हैं, पहले वो अमेरिका के पल्लू के अंदर जाकर गिर रहे थे, लेकिन जब ईरान की जानिब से अपनी धाक बिठाएगी तो सालिसी का ऐलान हुआ तो ईरान ने कहा कि अभी सालिसी नहीं होगी जब तक हम अपना बदला नहीं ले लेते। लेकिन अब जो है वो तुर्की भी खुलकर मैदान में आ गया और बाकायदा तौर पर ईरान की मदद को पहुंचा है, जिसके बाद इजराइल की चीखें जो है वो निकल रही हैं। नेतन्याहू जो है वो सीख पा है, सफ़े मातम बिछी हुई है कि ये हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बन रहा है। बल्कि यहां तक कहा जा रहा है, जो इजरायली मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है बगैर किसी सबूत के कि ये जो ईरान के अंदर जो ईरान टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, इसके पीछे जो है वो पाकिस्तान का हाथ है। हालांकि ये ईरान की अपनी एक जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी के अंदर जिद्दत के साथ साथ उन्होंने जो वहां पर इन्वेंशंस की हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और ईरान खुद कफील है मिसाइलों के अंदर, बेहतरीन किस्म की टेक्नोलॉजीज बना रहा है। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें द टाइम्स अखबार जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, उसने कहा कि इजराइल को भी एहसास होने लगा है कि उसने ईरान के साथ जंग में अपनी ताकत से ज्यादा बोझ उठा लिया है। मतलब अपनी उनकी इतनी कैपेसिटी है नहीं जितना उन्होंने बोझ उठा लिया है। और फिर जो साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन है उसकी जानिब से कहा गया कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इक़्तिदार में रहने के लिए ईरान के साथ जंग कर रहे हैं और मिस्टर नेतन्याहू तवील अरसे से ईरान से लड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह वो हमेशा के लिए अपने ओहदे पर रह सकते हैं। लेकिन अभी अंदरूनी मुहाज एक ताकतवर उनसर होता है और जो किसी भी कौम के फैसलों को तश्कील देता है। अभी ईरानी अवाम ने जंगों से लेकर बरसों की सख्त पाबंदियों तक कई दिहाइयों की मुश्किलात को बर्दाश्त किया है और एक भरपूर सकाफत और तारीख में जुड़े हुए वो फ्लेक्सिबल हैं और बैरूनी दबाव के सामने सर तस्लीमें खम करने से इनकारी हैं। बॉम्ब उन्हें नहीं तोड़ेंगे, इसके बजाय इस तरह के हमले सिर्फ उनके आज़्म को मजबूत करते हैं और उन्हें अपनी हुकूमत के साथ मजबूती से खड़े रहने के ऊपर मजबूर करते हैं। अभी इजराइल के हालिया इक़दामात के बाद ईरान का जो अंदरूनी मुहाज है वो ऐसा मुत्तहिद हो गया है जैसा कि आज से पहले कभी ना था। लेकिन इजराइल का अंदरूनी मुहाज हिलकर रह गया और वो इस किस्म के मिसाइल फायर करने का सामना करने या फिर अपने ही शहरियों में तबाही देखने की आदी नहीं है और दुकानें बंद होने, मामूलात में खलल पड़ने से रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो ठप होकर रह गई है और मायूसी बढ़ रही है। बहुत से इजरायली अब खुलकर पूछ रहे हैं कि ये कब खत्म होगा और सवाल ये क्यों करते हैं कि इनका मुल्क ईरान के साथ जंग क्यों कर रहा है। और एक ऐसी कौम के तौर पर जो आराम से जिंदगी गुजार रही है, जंग के हकीकी असरात से बच गई और गजा के मसाइब से मुनक़ता है, ये बराह रास्त तसादुमिक सदमा है और पहली बार वो अपने अमाल के नताइज को महसूस कर रहे हैं। यहां तक कि नेतन्याहू के इंतहाई वफादार दाएं बाजू के हामी भी ये सवाल करने लगे हैं कि क्या ये जंग इतनी कीमती है कि ईरान अब इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। अब सुनकर हैरान रह जाएंगे क्योंकि ये जो वो लोग हैं जो ईरान के ऊपर हमला करने को लेकर वोट दे रहे थे और बाकायदा तौर पर कह रहे थे कि जो भी हो जाए हम ईरान से बदला लेकर रहेंगे और ये आगे बढ़ने की, हमला करने की
اور فتح کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن یہ ساری کی ساری گیم الٹی پڑ گئی ہے۔ ابھی آپ ترک صدر طیب اردوان جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے جو بیان سامنے آیا، اس نے اسرائیل کے اوپر، امریکہ کے اوپر بجلیاں گرا دی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا جی ہم پر امید ہیں فتح ایران کے حصے میں آئے گی، جبکہ نتن یاہو کی حکومت امن و استحکام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے۔ اور جس طرح 90 سال قبل جو ہٹلر کی طرف سے بھڑکائی گئی چنگاری نے دنیا کو آگ لگا دی تھی، اسی طرح نتن یاہو کے جو عزائم ہیں وہ دنیا کو تباہی کی طرف گھسیٹنے کے علاوہ کوئی مقصد نہیں رکھتے ہیں۔ جبکہ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا کہ اسرائیل جو یہ جرم کا ارتکاب کر رہا ہے اور غزہ میں ناکہ بندی کر رہا ہے اور بدقسمتی سے اسرائیل ایران پر بھی حملہ کر رہا ہے، جس سے خطے کو مکمل تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اس کے لیے ترکی بھرپور اور ہر لحاظ سے اس وقت جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ابھی اسرائیلی میڈیا نے ایک اسرائیلی افسر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب آپ رامت گان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ خان یونس یا بیت حنون میں ہیں، کیونکہ تباہی کی وجہ سے۔ اور قابل ذکر ہے کہ ایرانی میزائلوں نے اس علاقے کو بڑی تباہی کے بعد ایک بھوت شہر کے اندر تبدیل کر دیا، لیکن ایران نے ایک ڈرون جو ہے وہ پورے کا پورا حملہ لانچ کیا، جس نے کامیابی کے ساتھ تمام امریکی اور اسرائیلی فضائی دفاعی نظام میں اس کو جکڑ لیا۔ ان کو انٹرسیپٹ ہونے سے بچتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے تعاقب سے بچ گئے، اور جو مقبوضہ علاقہ ہے وہاں پر جو بیت شن اس کے اندر گھر کو نشانہ بنا، اور یہ انتہائی درستگی کے ساتھ ایک ٹارگیٹڈ قتل کی طرح لگتا ہے۔ لیکن یہاں پر اسرائیل نے آگے جوابی کارروائی بھی کی اور تہران کے اندر جو امام خمینی ہیں ان کے مزار کے قریب فضائی حملہ کیا ہے، اور یہ ایک انتہائی علامتی اور سیاسی طور پر حساس مقام ہے۔ اس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی آیت اللہ خمینی، ان کے اہلیہ، بیٹے اور دیگر اہم سیاسی شخصیات کے مقبرے موجود ہیں۔ لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ ایران جنوب کے اندر اسرائیل کے دفاعی فضائی نظام کی جو وہاں پر تحقیقات کر رہا ہے، کیونکہ ڈرونز آزادانہ وہاں پر اڑ رہے ہیں اور ایسے خدشات بڑھ رہے ہیں کہ نیگیو میں واقعی اسرائیل کے ڈمونا جوہری ری ایکٹر کو اگلا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے ایک جو اہم ترین خبر سامنے آئی ہے، an other Iranian drone impacted on the Arava road in southern Israel۔ جو صدرن اسرائیل ہے وہاں پر اراوا روڈ کے اوپر ایک ایرانی ڈرون نے امپیکٹ چھوڑا ہے، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ ایرانی شاہد 136 drones are now operating over Eilat in southern Israel۔ صدرن اسرائیل میں ایلات کے اندر جو اب جو شاہد 136 جو ڈرونز ہیں وہ وہاں پر آپریٹ کر رہے ہیں۔ لیکن بیت شان کے اندر اسرائیل میں ایک عمارت کو ایرانی شاہد 136 کامیکاز ڈرون نے نشانہ بنایا، اور شاہد 136 جو ڈرون ہے وہ 30 سے 50 کلوگرام جو دھماکہ خیز وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اگر اس وقت امریکہ ایران کی زیر زمین جو فورڈو جوہری تنصیب ہے اس کو نشانہ نہیں بناتا، تو اسرائیل ایلیٹ یونٹ 5101 کا استعمال کرتے ہوئے کمانڈو ہوائی حملہ کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ فاکس نیوز جو ہے وہ اس نے یہ دعویٰ کیا، جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ جنگ کے دوران گہری در اندازی کی کارروائیوں کے لیے جانے والا یونٹ بہت زیادہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، کیونکہ منظرنامہ بدلتے ہوئے، سچویشن بدلتے ہوئے، سینیریو تبدیل ہو رہا ہے، اور جو حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے کی باتیں تو سامنے آ رہی ہیں، لیکن کہانی کے اندر ایک نیا ٹوسٹ جو ہے وہ سامنے آیا، جو کہ ایران کے وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر خارجہ ہیں عراقچی، انہوں نے کہا کہ ایران یورینیم کی افزودگی کو کبھی بھی نہیں روکے گا، اور امریکہ کا یہ اقدام سفارتکاری کے ساتھ غداری تھا۔ اور ایرانی وزیر خارجہ نے NBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اب ہم نے جانتے ہوئے کہ یہ امریکیوں پر کیسے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے امریکیوں پر کیسے اعتماد کریں، اور انہوں نے کہا کہ ایران کبھی بھی یورینیم کی افزودگی کو مکمل طور پر روکنے پر راضی نہیں ہوگا، اور اسرائیل کو امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات سے پہلے اپنی جارحیت ختم کرنا ہوگی۔ آیا سفارتکاری اگلے 2 ہفتوں میں ایرانی جوہری مسئلے کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں؟ لیکن اس کا انحصار امریکیوں پر ہے، اور آیا وہ متفقہ حل کے لیے عزم ظاہر کریں گے یا ان کے پاس کوئی اور منصوبہ ہے اور وہ ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس پہلے سے ہی ایسا کوئی منصوبہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں صرف اس پر پردہ ڈالنے کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہو۔ ہم ان پر بھروسہ کرنا نہیں جانتے، انہوں نے جو کیا وہ سفارتکاری کے ساتھ حقیقی خیانت ہے۔ لیکن ابھی جو سینیریو بن رہا ہے، اور سینیریو کے تناظر کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت امریکہ ہے، امریکہ کے جو B-2 2 طیارے ہیں، اسپرٹ اسٹیلتھ بمبار طیارے یہ مانے جاتے ہیں، اور فی الحال یہ ڈیاگو گارسیا کے راستے میں، جن کو 8 فضائی ایندھن بھرنے والے ٹینکرز نے لے لیا ہے۔ اور B-2 امریکی ہتھیاروں کا واحد طیارہ ہے جو بڑے پیمانے پر آرڈیننس پینیٹریٹر پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ لیکن ابھی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس از بگننگ ٹو سراؤنڈ ایران۔
انہوں نے ایران کے سراؤنڈنگ میں اپنے آپ کو وہاں پر اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے. میسو یو ایس ایئر فورس ایسٹس ہیو بین ڈپلائڈ ٹو سعودی عربیہ انکلوڈنگ. اب انہوں نے بتایا کہ جو ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر امریکی فضائیہ کے ایسٹ جو ہے وہ وہاں پر ڈپلوائے کرنا شروع کر دیے گئے ہیں, جیسے کہ سعودی عربیہ میں 22 KC-135 جو ریفیولنگ ٹینکرز ہیں, جو ریفیول ٹینکر ان کے وہاں پر جہازوں کو بھرنے کے لیے, پھر 53 F-16 فائٹر جیٹس ہیں, 10 جو ہے وہ C-130 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس ہیں, تو یہ وہاں پر ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ منظرنامہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے اور کسی بھی وقت امریکہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ حصہ لے سکتا ہے اور یہ اس کے لیے وبال جان جو ہے وہ بن جائے گی. لیکن یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ابھی تک جس طرح سے کل اسرائیلی وزیر کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس وقت سابق وزیر اعظم اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ اگر دیکھا جائے تاریخ کے اندر تو امریکہ نے آج تک کوئی ایک جنگ نہیں جیتی ہے, اور افغانستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر بھی وہ آیا تھا, لیکن اس کے بعد جو اس کے حالات ہوئے تھے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. اگر امریکہ ایران کے ساتھ جنگ میں اترتا ہے تو ایرانی قوم جو ہے ایک تگڑی قوم ہے اور یہ پورے کا پورا ریجن اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا. اور اگر جس طرح سے جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ایران اہم نہیں ہے, اسلام اہم ہے, اور انہوں نے کہا کہ میری جان اہم نہیں بلکہ ابھی تو انہوں نے اپنا جب سے یہ حملے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور ان کو ٹارگیٹڈ آپریشن میں قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے اگلا جانشین جو ہے وہ بھی مقرر کر دیا, اس کا نام بھی دے دیا. تو اب یہ ہے کہ حالات اتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں, وہ اس حوالے سے مکمل طور پر تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری جان اہم نہیں ہے, اسلام اہم ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہر کوئی بھی ایسی بات میں نے کسی کو نہیں دیکھا, کسی اسلامی ملک کو ایسی بات کرتے نہیں دیکھا, لیکن یہ حوصلہ ہے ایرانیوں کا اور حوصلہ ہے آیت اللہ علی خامنائی کا, جو اسی وجہ سے شاید وہ سپریم لیڈر اتنے بڑے عہدے کے اوپر بھی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو ایران اہم نہیں ہے بلکہ اسلام اہم ہے. اسی وجہ سے اب اگر وہاں پر تباہی ہوتی ہے یا پھر جو ایک اسرائیل تو اتنا سا چھوٹا سا ملک ہے, اگر یہاں پر تباہی ہوتی ہے تو پھر بچتا اسرائیل بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. حالات کو کنٹرول کرنا پھر کسی کے بس میں نہیں ہوگا. اگر جنگیں شروع تو کر لی جاتی ہیں, اگرچہ یہ جنگیں جو ہے وہ اپنی مرضی سے شروع کر لی جاتی ہیں, لیکن ان کے اثرات کو کنٹرول کرنا ناممکن ہوتا ہے. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی, میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.